یوں بنی کہ الحمدللہ سفر کی آج کل جو آسانیاں ہیں اور جس آسانی سے لوگ سفر کر کے حج کے لیے یا جس آسانی اور سہولت سے سفر کر کے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن افسوس جب لوگ جاتے تو ہے لیکن نہ جس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کا کوئی علم حاصل کرتے ہیں، نہ وہ عمل جو عمرہ جسے کہا جاتا ہے یا جسے حج کہا جاتا ہے اس کی کوئی مخصوص تیاریاں ہوتی ہیں، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سراسری چلتے چلتے کسی سے یہ پوچھ لیا کہ اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، وہاں جا رہا ہوں تو فلاں کروں یا نہ کروں، اور نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی اس کے تعلق سے تعلیم، نہ کوئی چیز کی پڑھائی، بس جو کچھ سمجھ میں آیا جو کچھ لوگوں سے سنتے رہے، جو کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد کریں گے تو ہم بھی وہ کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اکثریت غلط تھوڑی کریں گی، سب لوگ غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں، اور بس ایک اس طریقے پہ جو ہے ایک عمرے کے لیے انسان جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، تو جن مقامات پر جا رہا ہے نہ اس کو اس کی فضیلت معلوم ہے، نہ جن مقامات پر جا رہا ہے ان کا کیا اس میں حصہ ہے وہ پتہ ہے، نہ جن ارکان کو ادا کر رہا ہے اسے پتہ ہے یہ ارکان ہیں یا یہ سنتیں ہیں یا بس یوں ہی بس سب کر رہے ہیں تو میں کرا چلا جا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے، سفر کی سہولتیں ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہ نہیں پتہ کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہوا یا نہ ہوا، اور جا کے آنے کے بعد بھی وہ اتنا ہی شک میں ہوتا ہے جتنا جانے سے پہلے وہ شک میں ہوتا اپنی عبادت کے تعلق سے۔ عمرہ تو کر آ گیا کہ انسان جو بھی اس کو قیمت لگی 30، 40، 50 ہزار، یہ حج تو کر کے آ گیا جو بھی قیمت لگی 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000، 2,50,000، 3,00,000، لیکن اس کو پتہ نہیں جو اس نے کام کر کے آیا وہ برابر یا درست ہوا یا نہ ہوا، اور آنے کے بعد بھی مکمل طور سے اتنا ہی شک میں رہتا جتنا جانے سے پہلے وہ شک میں رہتا کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو گویا ایک عبادت کو مکمل طور سے ہم نے شک میں ڈال دیا۔ اور جہاں تک مدینے کا معاملہ ہے، مسجد نبوی کا معاملہ ہے، یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نہ تو یہ حج کا کوئی رکن یا کوئی حصہ ہے کہ اس میں جانا پڑے گا آپ کو، نہ ہی یہ عمرے کا کوئی رکن ہے یا کوئی حصہ ہے کہ جو اس میں جانا پڑیں گے۔ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ حج کو جانے کا اگر موقع مل بھی جائے اور سہولت ایسی ملے کہ 2 سے 3 دن سے زیادہ سفر کی اجازت نہ ملے، چاہے انسان بیرون الملک خلیج میں کہیں رہتا ہو، خود سعودی عرب یا اس کے اطراف کے علاقوں میں، یا جو ہندوستان سے اس کو ایسی سہولت کمپنی سے مل رہی کہ 2 سے 3 دن یا 4 دن یا 5 دن سے زیادہ چھٹی نہیں ملتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ مسجد نبوی جانا ہی نہیں ہوگا تو پھر حج کا کیا فائدہ کر کے، تو حج کیوں کروں، سمجھ رہے بات؟ یا پھر عمرے کے اندر اگر اسے سہولت نہ ملے تو وہ سوچتا ہے کیوں کروں پھر عمرہ میں، اس لیے کہ فلاں جگہ جانے کو تو مجھے موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہوتا ہے بہت سی مرتبہ انسان سفر کرتے ہوئے چلا ہے، جدہ میں کچھ ایک دن رکنے کا موقع مل جائے اسے، سمجھ لیجیے، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں عمرہ بھی کیوں کروں، اس کو لگتا ہے کہ عمرہ میں مسجد نبوی جانا ضروری، حج میں مسجد نبوی جانا ضروری، حالانکہ وہ اگر جدہ ہے تو اتر وہاں سے نکلے حرام باندھے جا کر ایک دن کیا 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر عمرہ ہو جاتا ہے، جا کے نہیں کرتا ہے۔ تو گویا غیر معلومات یا غلط معلومات یا لا علمی یا غیر جس کو بولیں گے بہرحال جو بھی وجوہات ہوں، ہم بہت سی مرتبہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے کوئی امتحان ہے۔ تو مسجد نبوی کے تعلق سے بالخصوص میں نے اس لیے اس باب کو چنا اور اس لیے اس کا جو ہے اس کا انتخاب کیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور جو غلط فہمیاں اس کے تعلق سے ہمیں رکھی ہے تو وہ انشاءاللہ ازالہ ہو جائیں گے، اور ایسی غلط فہمیاں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب یہ غلط باتیں یا وہ روایتیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف یا موضوع ہے، بہت زیادہ مطلب ضعیف یا جو ہے موضوع ہے، ان روایتوں کو جب لوگ بیان کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے سفر اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی حج کے لیے آئے اور میری جو ہے مسجد کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھے رسوا کیا۔ تو آدمی کہتا ہے اب دیکھو میں اگر وہاں جاؤں گا اور مسجد نبوی نہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوا ہو جائیں گے۔ یا جو میری مسجد میں آئے اور پھر وہاں 40 نمازیں ایک ساتھ پڑھے تو اللہ اس کو نفاق سے اور فلاں چیزوں سے بری کر دیتا ہے۔ تو جب یہ بات سن لیتے تو ہم چاہتے ہیں کہ 8 دن کم از کم رکنا ہو، اس لیے کہ 40 نمازیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے مسجد نبوی کی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے ضعیف روایت ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے، یاد رکھیے۔ اس کی فضیلت ہے لیکن یہ نہیں ہے 50,000 والی، جیسا کہ مسجد حرام کی 1,00,000 ہے، مسجد نبوی کی جو ہے 50,000، یہ ضعیف روایت ہے، جبکہ مسجد نبوی کے تعلق جو صحیح روایت ہے وہ ہے 1000 نمازیں، 1000 نمازوں کے برابر ہے، مطلب جو عام مسجدوں میں پڑھی جائے۔ مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نمازیں اور مسجد اقصیٰ کے اندر 500، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع روایتیں
ضعیف روایتیں اور حتی بہت زیادہ ضعیف جداً جو روایتیں ہوتی ہیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو عمرہ اور حج کا معنی یہی ہوا، مسجد نبوی گئے بغیر عمرہ حج ہوتا نہیں ہے فلاں ہے، اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے خرافات، اور پھر عجیب و غریب قسم کے بدعات، اور پھر انسان کی لا علمی اور جہالت پھر اس پر اور ہو۔ ایک تو جو ہے انسان جو ہے علم حاصل نہ کرے اور پھر اس پر جاہل بھی ہو، ایک سمجھداری بھی تقاضا کوئی ہوتی ہے کہ انسان کو علم نہ ہو کسی مسئلے کا، لیکن اس کی سمجھداری اسے کہتی ہے یار کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے گڑبڑ۔ تو ایک تو انسان پہلے سے جو ہے جاہل ہو اور اس پر سمجھداری نہ ہو، علم نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے دوبالا ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں، ایسے ایسے کام، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے کام، مطلب عجیب و غریب حرکتیں جس کو نہ اللہ کی کتاب نے حکم دیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے حکم دیا، اور حالانکہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ عمرہ جا رہا ہے، حج جا رہا ہے، اور اسے اس بنیادی چیز کا اگر پتہ نہ ہو، جس کے لیے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں 50 60 100 روپے کی کتابیں آتی ہیں بمشکل حج عمرے کے مسائل، چاہے اقبال کیلانی صاحب کی لیجیے یا علامہ ناصر الالبانی کی لیجیے یا شیخ بن باز کی لیجیے، 100 روپے سے اوپر نہیں ہوتی، اور جاتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس سفر کو، اور 100 روپے خرچ کرنے کی استطاعت یہاں نہیں ہوتی ہے کہ ایک علم کے لیے کہ لاکھ روپیہ جہاں جا رہا ہوں، اور جاتے وقت بھی پورا شک میں اس کی عبادت، اور واپس آنے کے بعد بھی پوری زندگی شک میں گزارتا ہے کہ میں نے وہاں وہ غلطی کیا تو دم واجب تو نہیں ہوا، فلاں چیز کیا تو فلاں تو نہیں ہو گیا، فلاں کام کیا تو میں مطلب گویا ہے کہ اتنا افضل عمل کر کے آ رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے اس میں، اور اس عبادت کے تعلق سے زندگی بھر شک میں بھی رہتا ہے کہ یہ میرا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو کیوں نہ ایسا ہم کر لیں کہ جب ہم ایک سفر پر نکلیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو کچھ کتاب و سنت سے ماخوذ جو کتابیں ہوتی ہے یا صحیح اس کا کیا علم ہے اس کا مطالعہ کر لیں، اس کے مطالعہ کرنے کے بعد اس سفر کو ہم طے کریں، نہ کہ یہ کہ آپ نے طے کر لیا کہ بھائی حج کو جانا ہے اور 2 دن پہلے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کیا کروں، کوئی کہہ دیتا بھائی جاؤ جو جیسا کر رہے سب کرتے رہو، سب غلط نہیں ہو سکتے، اور بس میں چلا گیا سب جیسا کر رہے کر کے آ گیا، پھر اگلی بار بولتا ہوں نہیں اب کی جا کے صحیح کر کے آؤں گا، اس لیے کہ پچھلی بار بہت غلطیاں ہو گئی، یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ تو کیوں نہ پہلے ہی ان تمام چیزوں کی عمرہ ہے، حج ہے، اتنے افضل عبادت ہے، تیاری کریں۔ تو اسی زمانے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں مسجد نبوی اور مدینہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ابتدا کروں اس کی